بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين. صلوات وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعاز عليا مولاه. صلوات. دعا ہے مالک آپ کی صاف رضا بچھائی مدر و مقبول فرمائے. آپ کا چل کے آیا اللہ پاک عبادت شمار فرمائے. جتنے بھی حاجات شرعی رکھتے ہیں کریم خالق سب کی حاجات شرعیہ پورے فرمائے. بانیان کے خرچ اخراجات کریم خالق اپنی بارگاہ مدر و مقبول فرمائے. کریم خالق باری میں علیہ السلام حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان کے امان انصار ہم سب کا شمار فرمائے. کریم خالق بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے. کریم خالق جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں سب کو صحت عاجلہ کامل نصیب فرمائے. کریم خالق جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے. بالاخص مولا خلیل الرحمن صاحب کے مرحومین کے کریم درجات بلند فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. میرے بھائی بزرگوں صلوات کا پڑھنا بڑا ثواب ہے، عین عبادت ہے. جی چاہتا ہے کہ ایک دو حدیث صلوات کی فضیلت میں عرض کروں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو زہرا کے بابا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج چوتھے آسمان پہ پہنچا میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس فرشتے کے 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں. اور وہ فرشتہ ان انگلیوں سے کچھ چیز شمار کر رہا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ فرشتہ کیا شمار کر رہا ہے. جب جبریل علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ میں ان انگلیوں سے بارش کے قطرات کو شمار کرتا ہوں. جناب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے فرشتے پھر تم تو جب سے یہ بارش ہو رہی ہے اور اب تک جو اب ٹائم ہے اس وقت تک اتنی بار بارش ہو چکی ہے تم تو پھر سارے قطرات کو جانتے ہوگے. فرشتے نے کہا میں صرف قطرات کو نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سا قطرہ صحرا میں گرا ہے کون سا قطرہ سمندر میں گرا ہے. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کون سا قطرہ بارش کا خشکی پہ گرا ہے کون سا سر سب جگہ پہ گرا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سا بارش کا قطرہ باغ میں گرا ہے اور کون سا قبرستان میں گرا ہے.
جب زہرا کے بابا نے سنا نا تو حیرت بڑھ گئی. فرشتے نے جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی حیرت بڑھ گئی ہے، پیغمبر اسلام کے سامنے فرشتہ کہتا ہے کہ اے کملی والے نبی، میرا اتنا حافظہ مضبوط ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ میں سارے قطرات جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ایسی ہے جس کے ثواب کو میں شمار نہیں کر سکتا. یہ سننا تھا. پیغمبر اسلام نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے کہ جو تو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود شمار نہیں کر سکتا؟ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، وہ یہ چیز ہے کہ جو بندہ آپ کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے والے کو اتنا اللہ ثواب عطا کرتا ہے، میں ثواب شمار ہی نہیں کر سکتا. صلی اللہ. روایت ملتا ہے کہ ایک مرتبہ شہد کی مکھی، سمجھ دوں دی پہ نا، شہد کی مکھی پیغمبر اسلام کے پاس آئی. زہرا کے بابا نے پوچھا اے شہد کی مکھی، تو ہر قسم کے پھول پہ بیٹھتی ہے، سارے پھول میٹھے نہیں ہوتے، کسی پھول کا رس کڑوا ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی کا نمکین ہوتا ہے، لیکن جب ہم شہد کو اتارتے ہیں، شہد کو تو میٹھا بھی ہونا چاہیے، نمکین بھی ہونا چاہیے، کڑوا بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے برخلاف جب ہم شہد کو چکھتے ہیں، نہ وہ کڑوا ہوتا ہے نہ نمکین ہوتا ہے، وہ شیریں اور میٹھا ہوتا ہے. سبب کیا ہے میٹھا ہونے کا؟ وجہ کیا ہے میٹھا ہونے کی؟ شہد کی مکھی نے سن کے ارشاد کیا اے رسول، مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی خلق فرمایا ہے، جب ہم یہ رس چوس کے اپنے گھر میں داخل ہونا شروع ہوتی ہیں، داخل ہونے سے پہلے ہم آپ کے اوپر، آپ کی آل کے اوپر 3 بار درود پڑھتی ہیں. اس درود کی برکت سے اللہ پاک سارے شہد کو میٹھا بنا دیتا ہے. یہ عظمت ہے یا عظمت درود ہے، عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے اوپر درود ہے. بس آخری حدیث اور 2 جملے مولا کائنات مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کے. ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے کسی کی اولاد کو قبر میں عذاب ہو. ماں خواب میں تڑپ گئی کہ اللہ جانے میری بیٹی کو عذاب سے کب چھٹکارا ہوگا. جب دوسری رات آئی نا، ماں نے دیکھا بچی عذاب سے محفوظ ہے، عذاب ٹل چکا ہے. ماں نے پوچھا بیٹی کل تو تم عذاب مبتلا تھی، آج عذاب چلا گیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اماں، کل ایک بندہ قبرستان میں داخل ہوا تھا، اس نے داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل کے اوپر 3 بار درود پڑھا. درود پڑھنے کے بعد اس کے ثواب کو پورے قبرستان کے مرنے والوں میں تقسیم کیا. اس تقسیم کرنا تھا، اللہ نے میری قبر کا عذاب ٹال دیا. یہ عظمت صلوات پہ جی محمد و آل محمد پہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے میں جعفر صادق علیہ السلام پہ 2 احسان ہیں. ایک احسان یہ ہے کہ میں اولاد علی سے ہوں، دوسرا احسان یہ ہے کہ میں ولایت علی کا قائل ہوں. کون فرما رہا ہے؟ معصوم امام فرما رہے ہیں. اللہ کے 2 احسان ہیں. ایک احسان یہ کہ میں اولاد علی سے ہوں، دوسرا احسان یہ کہ میں
ولایت علی کا قائل ہوں۔ ارشاد آگے فرماتے ہیں کہ ان دو اللہ کے احسانوں میں سے مجھے دوسرا احسان زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اولاد علی سے ہونا اللہ کا فضل ہے، علی کی ولایت کا قائل ہونا اللہ کا فرض ہے۔ علی مولا کی ولایت کو اپنانا، قائل ہونا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اولاد علی سے ہونا یہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ولایت درباروں سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے یا غدیر میں ملتی ہے یا اماں کے شیر میں ملتی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر ارشاد فرمایا، پیغمبر کے چھٹے لال مولا صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو بچہ اپنی ماں کی گود میں آنکھیں کھولے اس وقت سے اس کا امام میرا جد علی ہیں۔ اس بچے کو چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اپنی اماں کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ولایت اللہ نے خاص احسان کیا، اللہ نے ہمارے قلوب کو اس ولایت سے منور کیا ہے۔ یہ ولایت صرف انسانوں کے اوپر واجب نہیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ بس برادر آگے بس 2 منٹ اب مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اس ولایت کو آسمان کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے جس آسمان نے ہماری ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اس آسمان کو عرش بنا دیا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان نے ہماری ولایت کو قبول کیا، اللہ کی ذات نے اس کو بیت المعمور بنا دیا۔ اس کے بعد پہلے آسمان نے ہماری ولایت کو قبول کیا، اللہ کی ذات نے پہلے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد ہماری ولایت کو زمین کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے جس زمین نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ مکہ کی زمین تھی۔ اللہ کی ذات نے مکہ کی زمین کو اپنے گھر سے زینت بخشی۔ اس کے بعد مدینے کی زمین نے ہماری ولایت کو قبول کیا، اللہ کی ذات نے مدینے کو روضہ رسول سے زینت بخشی۔ اس کے بعد ہماری ولایت کو کوفہ کی زمین نے قبول کیا، اللہ کی ذات نے کوفہ کی زمین کو روضہ مولا علی سے زینت بخشی۔ یہ ولایت ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ غدیر کے مقام پہ پیغمبر اسلام نے 1,20,000 کے مجمع میں پیغمبر اسلام نے اللہ کا حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو یاد رکھو تم نے رسالت کو کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ وہ کون سا کام تھا؟ پیغمبر اسلام نے غدیر کے مقام پہ روک کر ارشاد فرمایا، جو اگلے آئے وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے ان کا انتظار کیا جائے۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے، پیغمبر اسلام نے اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنایا،
तो मौला हो फाजा अली मौला हो। इरशाद फरमाया जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका मेरा भाई अली मौला। लोग कहते हैं कि लोग कुशियों ने अपने आप से अली को मौला बना दिया। यार हमने नहीं बनाया, पैगंबर ने बनाया। हमने बनाया हो तो हमारा कसूर होता। पैगंबर से जाकर झगड़, उनसे लड़ाई कर। उन्होंने गदीर के मकाम पे उठा के फरमाया कि जिस जिसका मैं मौला उसका मेरा भाई अली मौला। बस आखिरी में तो भाइयों, ये विलायत जो अल्लाह ने हमारे दिलों में मुनव्वर रखा है, दिलों के अंदर ये नूर अता फरमाया है, जिस दिल में ये विलायत आ जाती है वो बंदा अबू सर बन जाता है, कहीं सलमान बन जाता है, कहीं मालिक अश्तर बन जाता है, कहीं मोहम्मद बिन अबी बकर बन जाता है, कहीं अम्मार यासिर बन जाता है। ये विलायत इंसान के अंदर तब्दील आती है। इंसान वो काम करता है जो अल्लाह को प्यारे होते हैं, जो अल्लाह के नबी को प्यारे होते हैं, जो अल्लाह के वली अली मौला को प्यारे होते हैं। मेरे भाइयों, विलायत वाला बंदा कोई आम बंदा हो जिसके दिल में विलायत नहीं है, वो नमाज न पढ़े, रोज़ा न रखे, तो उसकी और बात है। लेकिन जिसके दिल में विलायत है वो बेनमाजी हो, बेरोज़ा हो, हाँ, क्योंकि ये वारस वाला है ना। जो बेवारिस है वो जो मर्जी करे, उसकी अपनी मर्जी है। जो वारस वाला उसको अपनी मर्जी नहीं होती, उसकी मर्जी वही होती है अली मौला की मर्जी होती है। इसलिए किसी की पेशानी पे नहीं लिखा होता कि ये किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है। मेरे भाइयों, किरदार बताता है। ये अली वाले हैं, ये हुसैन वाले हैं, ये यजीद वाले हैं, ये मुआविया वाले हैं। किरदार ऐसा अपना जिस गली में जा, हमारा गैर भी देख के घर में जाके कहे कि खुदा की कसम उसको देख के आया हूँ जिस जैसा कोई ना नमाजी है, ना कोई कारी कुरान है, ना उस जैसा अमानतदार है, ना उस जैसा कोई शुजाअत व बहादुर है। उसके अंदर एक नक्स है, वो क्या है? वो शिया होना है। लोगों के अंदर जो चीज ऐब नजर आए वो तेरा शिया होना नजर आए, उसके अलावा कोई ऐब नजर ना आए। जब तू ये काम करेगा, गैबत के पर्दे में नरजिस लाल का ये दुआ आएगी, खुदा तेरा भला करे, तूने निस्बत की लाज रख ली है। अज़ादारों, इसी वलायत को पहुंचाते पहुंचाते रुल गई अली की बेटियां और अली के बेटे। गुजरिए ना 9 ज़िलहज, पहला शहीद बनी हाशिम का सफीर कूफा जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम। अज़ादारों, जब कूफा से एक काफिला जा रहा था ना, एक बंदा मिला, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से निकल चुके थे। मेरे मौला सफार से पूछा कि सुना कूफे के क्या हालात हैं। वो कहने लगा, जब मैं कूफा से आ रहा था ना, मोहम्मद जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके लोग इब्न ज़ियाद के दरबार में लेकर जा रहे थे। अज़ादारों, जब जनाबे मुस्लिम पहुंचे इब्न ज़ियाद के दरबार में, सिपाही ने कहा इब्न ज़ियाद को सलाम कर, अमीर कह के सलाम कर। सुनोगे जनाब मुस्लिम ने क्या फरमाई? जनाब मुस्लिम फरमाते हैं, मेरा अमीर इब्न ज़ियाद नहीं, मेरे अमीर का नाम हुसैन है। अज़ादारों, ये सुनना था जनाब हुसैन ने इल्म इमामत से सुन लिया कि आलम गुरबत में मेरा भाई मुस्लिम मुझे अमीर कह के पुकार रहा है। जनाब हुसैन ने फरमाया, आए मेरा भाई मुस्लिम, तूने आलम गुरबत में मैं हुसैन को अमीर कहा है। मैं हुसैन दुआ करता हूँ जब क़यामत तक मजलिस में जब मैं हुसैन का नाम आएगा, मेरे हुसैन के नाम के साथ गरीब बोला जाएगा। जब तेरा नाम मुस्लिम आएगा, तेरे नाम के साथ अमीर बोला जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके सामने बिरादर अब